رابندر ناتھ ٹیگور بنگالی دانشور، شاعر اور مصنف تھے۔ یہ نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی بھی تھے۔ ٹیگور کو سن 1913 میں ادب کا نوبل انعام ملا۔ برطانوی شاہ نے نوبل انعام کے 2 سال بعد انہیں سر کا خطاب بھی دے دیا۔ یہ خطاب برطانوی راج میں انتہائی معزز شخصیات کو دیا جاتا تھا۔ اعزاز پانے والے لوگ اس کے بعد انتہائی باعزت سمجھے جاتے تھے۔ یوں ٹیگور دونوں اعزازات کے ساتھ خوش تھے، لیکن پھر 13 اپریل 1919 کو پنجاب میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ امرتسر کے جلیاں والا باغ میں بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے نہتے اور معصوم پنجابیوں پر فائر کھول دیا۔ 379 لوگ مارے گئے اور 1200 زخمی ہو گئے۔ یہ خبر جب بنگال پہنچی تو بنگالی رابندر ناتھ ٹیگور نے پنجابی لاشوں پر بطور احتجاج اپنا سر کا خطاب واپس کر دیا اور باقی زندگی اپنے نام کے ساتھ سر نہیں لکھا۔ یہ آج بھی صرف رابندر ناتھ ٹیگور ہیں، سر رابندر ناتھ نہیں۔ جبکہ دوسری طرف علامہ اقبال کشمیری اور پنجابی تھے۔ یہ عالم اسلام کے سب سے بڑے مفکر اور دانشور تھے۔ یہ آج 82 سال بعد بھی ایران، افغانستان اور ترکی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کو ثانیہ جلیاں والا باغ سے 3 سال بعد 1922 میں برطانوی بادشاہ کی طرف سے سر کے خطاب کی پیشکش ہوئی اور علامہ صاحب نے نہ صرف یہ آفر قبول کر لی بلکہ اپنے استاد سید میر حسن کو بھی یہ خطاب دینے کی درخواست کی۔ رابندر ناتھ ٹیگور اور سر علامہ محمد اقبال دونوں کا طرز عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہونا چاہیے، لیکن یہ دونوں بیک وقت درست ہیں، اور ہم ٹیگور کے اقدام پر تالیاں بجا سکتے ہیں اور نہ علامہ صاحب کے فعل کو برا کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں سر جیسے معمولی خطاب سے کہیں بڑے لوگ تھے۔ یہ خطاب ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ٹیگور نے سر کا خطاب واپس کرتے ہوئے کسی الگ ملک کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جبکہ علامہ اقبال سر کے خطاب کے باوجود مصور پاکستان ہیں۔ فلسطین کے ایشو پر بھی اسلامی ملکوں کے 2 طرز عمل تھے۔ ایک گروپ نے اسرائیل اور اسرائیلی قبضے کو مسترد کر دیا، جبکہ دوسرے گروپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، مگر دونوں اسرائیلی ظلم پر احتجاج بھی کرتے رہے۔ ان میں سے کون صحیح اور کون غلط ہے، یہ فیصلہ ٹیگور اور علامہ اقبال کی طرح آسان نہیں، کیونکہ دونوں نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، عالم اسلام کے انکار یا اقرار کا فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ خاک بھی نہیں۔ یہ بیچارے عرب سن 1948 سے در بدر ہیں۔ آپ اگر اردن یا مصر جائیں تو آپ کو وہاں کراچی کے مہاجروں کی طرح عرب سن 1948، عرب سن 1967 اور عرب سن 1973 کی اصطلاح ملے گی۔ آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا عرب سن 48 وہ ہیں جو 1948 میں اسرائیل سے نکال دیے گئے، اور عرب سن 67 اور سن 73 کو 1967 اور 1973 میں وطن بدر کر دیا گیا تھا۔ گویا عربوں نے بھی عرب فلسطینیوں کو 72 سال بعد عرب نہیں مانا۔ یہ آج بھی مہاجر ہیں اور مقامی لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ فلسطینیوں کی 6 نسلیں جلا وطنیوں اور کیمپوں میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ بیچارے گولیوں کی آواز میں آنکھیں کھولتے ہیں اور لاشوں کے انبار میں آنکھیں بند کرتے ہیں، اور 58 اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک نے آج تک کھل کر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، سوائے ایران کے۔ ایران 42 سال سے شیعہ فلسطینیوں، شیعہ لبنانی اور شیعہ شامیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ باقی تمام ملکوں کی حمایت زبانی، کلامی، مذمتی اور قربانی کے گوشت تک محدود ہے۔ عالم اسلام کو اگر واقعی فلسطینیوں کا احساس ہے تو پھر اس نے آج تک ان کے لیے کیا کیا؟ ہم پاکستانی بھی ایک طرف فلسطینیوں کی محبت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، اور دوسری طرف ہم نے اردن کے شاہ حسین کے حکم پر سن 1970 میں فلسطینیوں پر ٹینک بھی چڑھا دیے تھے اور ان پر طیاروں سے بمباری بھی کی تھی۔ یہ خدمات جنرل ضیاء الحق نے بریگیڈیئر کی حیثیت سے سر انجام دی تھیں، جبکہ ایئر فورس کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کے والد
خاقان عباسی نے فلسطینیوں پر بمباری کی تھی۔ یہ واقعہ آج بھی فلسطینیوں کی تاریخ میں بلیک ستمبر کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں یاسر عرفات کے پاکستان سے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے۔ پی ایل او کی قیادت اس دور میں ہمارے سفیروں تک سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ دوسرا، اسرائیل کے گرد 22 اسلامی ملک ہیں، ان کی آبادی اسرائیل کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ ہے۔ یہ عسکری قوت میں بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن آج تک ان 22 ملکوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ فلسطینی 72 سال سے مر رہے ہیں، اور برادر اسلامی ملک ان کی لاشوں کے عوض امریکہ اور یورپ سے مراعات لے رہے ہیں، اور یہ برادر اسلامی ملک اپنی سفارتی اور سیاسی بارگیننگ کے لیے فلسطین کا ایشو سیٹل نہیں ہونے دے رہے۔ یہ فلسطینیوں کو کیمپوں سے بھی باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ ہم پاکستانی اگر واقعی فلسطین سے مخلص ہیں تو چلیے پھر ہم فلسطین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ نکلیں 20 کروڑ پاکستانی اپنے گھروں سے اور چل پڑیں اسرائیل کی طرف۔ لیکن مجھے یقین ہے ہم اگر نکلے بھی تو ہمیں سب سے پہلے وہ مصر، اردن، شام اور لبنان روکے گا، جن کی زمینیں چھڑانے کے لیے ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھیں گے، اور پھر ہمیں سعودی عرب اور UAE کی طرف سے واپسی کا حکم آ جائے گا۔ مجھے آج تک اس محبت کی سمجھ بھی نہیں آئی جس میں ہم یہودیوں کی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اسرائیل مرد آباد کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، اپنی سڑکیں بلاک کرتے ہیں اور اپنی گاڑیاں اور اپنی لائٹس توڑتے ہیں اور نعرے لگا کر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر خواب دیکھتے ہیں فلسطینی ایک دن ضرور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ فلسطینی یقیناً ایک دن اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، لیکن اس میں عالم اسلام کا رتی برابر عمل نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے خون اور 5 نسلوں کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ قدرت انشاءاللہ ان کا خون رائگان نہیں جانے دے گی۔ ہم پاکستانی بھی کیا دلچسپ قوم ہیں، ہم نے فلسطینیوں کی محبت میں اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور ہم نے عملی طور پر بھی آج تک فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ تاریخ نکال کر دیکھ لیں، ہمارا کون سا صدر، وزیر اعظم یا وزیر آج تک فلسطین گیا، یا ہم نے فلسطین کے لیے کون سی قربانی دی؟ ہم گھر بیٹھ کر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور جب انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان پر ٹینک چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا کنٹریبیوشن۔ اور دوسری طرف ہم جن عربوں کے لیے مر رہے ہیں وہ کشمیر کے نام پر وضو تک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سن 2019 میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں قرارداد جمع کرانے کے لیے بھی 16 برادر اسلامی ملکوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے تھے، جبکہ بھارت کو جنرل اسمبلی کے غیر مستقل ممبر کے الیکشن میں 192 میں سے 184 ووٹ ملے، اور یہ ریکارڈ ہے۔ گویا ہمارے سارے برادر اسلامی ملکوں نے ہماری درخواست کے باوجود ہمارے دشمن کو ووٹ دیے، اور یہ ہے برادر اسلامی ملکوں میں ہماری اوقات، مگر ہم اس کے باوجود اپنے منہ پر پڑنے والے چھترول کو چھتر نہیں مانتے، ہم انہیں بھی مقدس جوتا بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ہم سفارتی اور سیاسی ایشوز میں بھی اسلام ڈال دیتے ہیں، اور اگر اسلام فٹ نہ ہو رہا ہو تو ہم اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم ڈال کر دوسروں کو خاموش کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کارنامہ سر انجام دیتے وقت یہ تک بھول جاتے ہیں علامہ اقبال نے سانحہ جلیاں والا باغ کے باوجود سر کا خطاب قبول کر لیا تھا، اور قائد اعظم سن 1947 میں اس ملکہ برطانیہ کے دستخطوں سے پاکستان کے گورنر جنرل بنے تھے، جس نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا تھا اور جس نے بعد ازاں اپنے ہاتھ سے اسرائیل کے قیام کی اجازت دی تھی۔ لہٰذا یاد رکھیں، لوگ ہوں یا قومیں، یہ حالات میں زندہ رہتی ہیں، جذبات اور ماضی کے قبرستانوں میں نہیں۔ اور آپ اگر قوم ہیں تو پھر صرف پوسٹیں شیئر نہ کریں، فلسطین کے لیے کھل کر لڑیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی طرح اسرائیل کی بنائی یا ایجاد کردہ ہر چیز کو بھی مسترد کر دیں، اسرائیل کے سب سے بڑے حامیوں کے وجود سے بھی انکار کر دیں، اور یورپ اور امریکہ کو بھی مسترد کر دیں، اور یہ اعلان بھی کر دیں ہم ہر اس ملک کو بھی نہیں مانیں گے جو اسرائیل کو مان رہا ہے، اور ہم 72 سال سے کیمپوں میں پڑے فلسطینیوں کو بھی لا کر پاکستان میں آباد کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم نے کسی کی حمایت کی ہے، ہم نے کسی کے لیے مار کھائی ہے۔ اور یہ اگر ممکن نہیں تو پھر ہم مسقط میں چھپ چھپ کر بات چیت نہ کریں، کھل کر اسرائیل سے مذاکرات کریں، اور یہ ڈیل اگر ہمیں سوٹ کرتی ہے تو پھر مردانہ وار اس کا اعتراف کریں،
اور یہ اگر ہمیں وارہ نہیں کھاتی تو سینہ ٹھوک کر انکار کریں، اور اگر ہم میں یہ ہمت، یہ جرت بھی نہیں تو پھر ہم قوم کو کم از کم اتنا تو بتا دیں ہمارا ایشو آخر ہے کیا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اسرائیل کو کیوں نہیں مان رہے۔ قوم کو کم از کم اپنے قومی موقف کی سمجھ تو آئے۔ یقین کریں میں آج تک پاکستانی موقف نہیں سمجھ سکا، مجھے سمجھ نہیں آئی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں یا مخالف، اور ہم نے یہ سٹینڈ کیوں اور کس کے لیے رکھا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پلیز آپ مجھے بھی بتا دیں۔ شکریہ۔